میرا مالک عزت میں ظہور فرمائے اور ہمارا شمار ناصرین امام زمانہ میں فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لے سکے، جتنی ممکن ہو سکے بلند سلمہ تلاوت فرمائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ریحان اعظمی صاحب یقیناً ایک شخص کا نام نہیں، ایک عہد کا نام ہے، ایک دور تھا۔ تو اس ادیب کی بلندیہ درجات کی مجلس میں ایک ادب کے جملے سے کرنے لگا ہوں، جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرے اسے کربلا کہتے ہیں۔ غیر مطمئن انسان جہاں آ کے مطمئن ہو جائے، آنسوؤں سے رونے والا جہاں آ کے خاموش ہو جائے اسے کربلا کہتے ہیں۔ دعا جہاں اپنے دم توڑ دے اور کرم پہلی انگڑائی لے اسے کربلا کہتے ہیں۔ ہم جس پاک شہنشاہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں، جس بادشاہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں، خطرناک حد تک کریم ہے سیدہ کا بیٹا۔ ایک ہوتا ہے صرف کریم، ایک ہوتا ہے خطرناک حد تک کریم۔ یہ میرا وہ شہنشاہ ہے جس نے دنیا میں آتے بھی ایک مجرم کو معافی دی، دنیا سے جاتے ہی ایک مجرم کو معافی دی، ملزم کو معافی نہیں دی، مجرم کو معافی دی۔ جو نہیں سمجھ سکا اس کے لیے لفظ آسان کر دیتا ہوں، جس نے دنیا میں آتے ہی فطرس کو علیہ السلام کیا، دنیا سے جاتے ہوئے روح کو علیہ السلام کر گیا۔ اس کریم کو اور یہ میرے بادشاہ کی تقسیم تھی، جسے دنیا میں آتے ہوئے معافی تھی، وہ عرش کا مجرم تھا۔ جسے کریم کربلا نے 3 شعبان کو دنیا میں آ کے معافی دی، وہ عرش کا مجرم تھا۔ ملزم کب تھا؟ مجرم حیات العلوم میں علامہ مدلسی لکھتے ہیں تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا فطرس۔ حضرت آدم کے خلق ہونے سے پہلے کا مجرم تھا۔ کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا، ممثلی کہہ دیا تھا، خدا نے بالوں پر چھین کے عرش کے کونے میں پھینک دیا۔ میں بتانے لگا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ منبر سے بتایا گیا کہ فطرس کو شفا حسین نے دی، اب بتاؤں کہ اس وقت فطرس کہاں ہے؟ تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ اہل زبان ہیں اور ادیب کی بلندیہ درجات کی مجلس ہے، الفاظ کی قدر کیجئے گا۔ حضرت آدم سے پہلے کا مجرم تھا۔ آدم توبہ قبول کروانے کے ہنر جانتے تھے، فطرس آدم سے معافی مانگنے نہیں آئی۔ آدم کے پاس وہ اسماء حسنہ تھے جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، فطرس نے آدم سے وہ اسماء حسنہ نہیں لی۔ نوح نجات کی کشتی لے کے کائنات میں پھرتا رہا، فطرس نوح کے سفینے میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا۔ ابراہیم آگ کو گلزار کرنے کا ہنر جانتا تھا، فطرت جلے ہوئے پر ٹھیک کروانے کے لیے نہیں آیا۔ موسیٰ کوہ طور پہ اللہ سے گفتگو کرتا رہا، موسیٰ سے سفارش کروانے کے لیے نہیں آیا۔ یعقوب روح کے توحید کو منواتا رہا، فطرت یعقوب سے معافی منگوانے کے لیے نہیں آیا۔ یوسف اپنے حسن کے جلوے دکھاتا رہا، فطرت حسن کا واس ہونے کے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ حد ہو گئی 17 ربیع الاول کو، خطاؤں پہ بھی بہار آ گئی، حسین کا بھی نانا آ گیا، فطرت مصطفیٰ سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ 13 رجب کو اللہ کے گھر میں علی مہمان بن کے اتر آئے، فطرت علی سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ 15 رمضان کو سیدہ کے گھر میں حسن جیسا قرآن اترا، فطرت حسن سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ 3 شعبان کی پہلی صبح مدینے میں سیدہ کے گھر میں حسین جیسا قرآن اترا، جبریل نے عرش میں اپنے سر سے تاج اتارا، وہ دیکھو زمین پہ کائنات کا حکیم آ گیا ہے، وہ دیکھو زمین پہ کائنات کا حکیم آ گیا ہے۔ فطرت نے دیکھا جبریل جلدی کر مجھے حسین کے پاس لے جا، اسے کہا آدم سے لے کے حسن تک یہ بھی حجتیں تھی، یہ بھی معصوم تھے، تو ان سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اس میں سے جس کے پاس جاتا وہ دینے سے پہلے لوگ دیکھتا ہے، دینے سے پہلے لوگ دیکھتا ہے، دینے سے پہلے لوگ دیکھتا ہے۔ حسین دیتا پہلے ہے، لکھواتا
وہ پہلے دیکھتا ہے. راہب رسول سے بیٹے مانگنے ہیں، رسول نے پہلے لوگ دیکھے اور دیکھے کہا مقدر میں نہیں. حسین وہاں سے دیکھ کے نہیں دیتے، حسین دیتے پہلے لکھواتے بعد. چلے جو ذہنی طور پہ جاگ رہے ہیں، فترس کو سزا کس نے دی تھی؟ اللہ. معاف کس نے کیا؟ جسے اللہ سزا دے صرف حسین معاف کروا. میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، اس کے پکڑے ہوئے کو صرف حسین چھوڑا تھا. خدا نے سزا دی تھی، معافی حسین. کیس عرش سماعت حسین نے فرض کیا. بادشاہ کے دروازے میں بیٹھے ہیں اور ہاتھ باندھ کے اپیل کر دیتے، مولا وہیں سے آئے تھے وہیں سے معاف کر کے آتے. حسین وہیں سے معاف کر کے آ جاتے. آج مولوی کی زبان نے بند نہ ہوتی، کہتے پتہ نہیں کس نے معاف کیا. وہاں کا مجرم حسین نے یہاں بلایا. جملہ جا کے سننا، مجرم وہاں کا تھا، حسین نے یہاں بلا کے مولوی کے چہرے پہ کرم کا تماچا مارا ہے کہ وہاں کے مجرم کو یہاں بلا کے معاف کر کے حسین نے بتایا ہے وہاں کا بادشاہ بھی حسین ہے، یہاں کا شہنشاہ بھی ہوئی ہوں. وہاں بھی حسین معاف کرتا ہے، یہاں بھی حسین ہے. اور کریم کربلا نے دعا دے کے معاف نہیں کیا. سر اٹھانا جو کرم دیکھنے کے لیے آئے کریم. میں نے جو پہلا جملہ کہا اسی سے بات شروع ہو گئی. دل بھائی خطرناک حد تک کریم. مولا حسین نے ہاتھ اٹھا کے فطرت کو دعا دے کے معافی نہیں کی، بول کے معافی نہیں کی. کتنا بڑا مجرم تھا، اللہ نے سزا دی تھی. حسین نے معافی کتنے چھوٹے انداز سے دی، جھولے سے مس کر دو، جھولے سے مس کر دو. اس کو میرے اس کے پر میرے جھولے سے مس کرو، اس کے پروں کو میرے جھولے کے ساتھ. ہزاروں دفعہ آپ نے فطرت سنا ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کہ نیا زاویہ دکھانے لگا ہوں. میرے اتنی دور سے چل کے آیا تھا تو آپ اسے بول کے معاف کر دیتے، آپ اسے دعا دے کے معاف کر دیتے. حسین نے کہا تجھے نہیں پتا قیامت تک کے لیے بڑی بڑی ایسی زبانیں پیدا ہونی تھی جنہوں نے حسین کے اختیار کا انکار کرنا تھا، جنہوں نے علی کے مولوی کا انکار کرنا تھا. اگر میں ہاتھ لگا کے معافی دے دیتا کل مولوی پھونک دیتا. جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی، جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی، جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی. حسین بھی چلا گیا، شفا بھی چلی گئی. میں نے جھولے سے مس کروا کے آگے زبانیں بند کرائی ہے. جب تک حسین نہیں، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، چاہے وہ چھوٹا حسین کا ہو، چاہے وہ صدری حسین کی ہو، ناش ہونا تیرا کام ہے، شفا دینا حسین. جو چیز حسین. آج ہم اپنے آپ کو حسین کے ذریعے کے ساتھ مس کریں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ لوہے کے ذریعے لکڑی کا دروازہ، لکڑی کا چھوٹا تھا. حسین نے کہا مس کرو. کسی مجھے تاریخ سے نہیں ملا. اہل علم بیٹھے، اہل علم سے جا کے پوچھ لینا کہ جب جبرائیل لے کے آئے تھے تو ایک بار تو ہی سے پوچھا ہو کہ لے جاؤں اسے. حسین نے بلا لیا، فطرت آ گئے، یوں جھولے سے مس کیا. یہ پہلا سائل تھا، یہ پہلا فقیر تھا حسین سے مانگنے والا. یہ پہلا فقیر ہے جس نے حسین سے کرم کی بھیک مانگی. پھر اس پہلے فقیر نے ایسا جملہ کہا کہ قیامت تک ہم جیسے فقیروں کو تسلی ہوگی. اگر یہ جملہ پہلا کچھ اور کہہ دیتا تو شاید قیامت تک یہ لائن تبدیل ہو جاتی. اس نے پہلا جملہ ہی بڑا عقیدے والا کہہ دیا. ادھر یہ حسین کے جھولے سے مس ہوا، اس نے اپنے پروں کو تولا، جھاڑا. جب پر مل گئے اس نے کہا مم بجلی اب کون میرے جیسا ہے، جب میرے جیسا کون ہے. جبریل نے کہا دیکھ روز کو زمانے میں حسین نہیں آتا، پہلے خدا نے اتنی دیر سے مجھے بنایا تھا، آج حسین سے معافی لے کے جا رہا ہے. اس نے جو جملہ کہا یہ کربلا میں عقیدہ لینا، اس نے کہا پہلے اس نے دیے واپس لے لیے، میں چپ رہا. آج انا ابھی کل حسین، آج مجھے حسین نے آزاد کیا ہے اور مجھے پتا ہے یہ چیز دے کے واپس لیا.
آزاد کردہ غلام. عرب ملک میں بیٹھے ہو, جاؤ عربی سمجھنے والے سے پوچھ لینا, ڈاکٹر موسی صاحب کھڑے ہیں, اہل علم سے جا کے پوچھ لینا عتیق کسے کہتے ہیں. عتیق اس غلام کو کہتے ہیں. یہ غلام ہوا جسے آزاد کر دیا. یہ ایک ایسا غلام ہے جسے آزاد کر دیا ہے, اب اپنی مرضی سے غلام بنا ہے. ایک ہے مجبوری سے غلام بنا, ایک وہ ہے جسے آزاد کر دیا ہے, اب یہ اپنی مرضی سے غلامی میں آ گیا. حسین کے جھولے سے مس ہو گیا تو میرے مالک آپ عرش پہ واپس آ جاؤ. فرمایا اب عرش پہ آگے کیا کرے گا, اب دہلیز حسین پہ بیٹھ, اب حسین کے دروازے پہ بیٹھ. اب جتنی دیر حسین ہے حسین کے کرم کے قصیدے پڑھتا ہے. میرے مالک عرش پہ تو تیری تسبیح پڑھتا تھا, فرمایا اب زمین پہ حسین حسین کہتا ہے, میں عرش پہ تسبیح پروردگار لکھتا ہوں. کربلا تک پترس حسین کے ساتھ, کربلا کے بعد آج تک پترس کربلا میں موجود ہے. ذریعہ حسین پہ حسین کے زائروں کے استقبال کے لیے پترس. خدا عدل کرتا ہے, یہ فضل کرتا ہے. کوئی نہ سمجھے کہ شاید ہم صرف آل محمد سے مانگتے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارا عقیدہ توحید پہ ہے نہیں. وہ عدل ہے, یہ فضل کرتا ہے. عدل کیا ہے, فضل کیا ہے؟ جو بنتا ہو وہ دے دینا عدل, نہ بنتا ہو پھر بھی دے دینا. یہ فضل عدل اور فضل اور. مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے بارگاہ امیر المومنین پھر بھی بلند آواز سے صلی اللہ فقیر آل محمد. میرے مالک کے مخصوص منظور نظر عزادار نوحہ خان جناب میر صاحب تشریف لے آئے. وہ عدل کرتا ہے. یہ فضل راہب آیا تھا عدل سے بیٹے بننا, عدل نے کہا بنتے ہی نہیں. فضل نے ایک نہیں ساتھ دے دی. عدل اور ہے, فضل اور ہے. مولا امیر المومنین ممبر خلافت میں بیٹھے ہوئے, ایک شخص باہر سے آیا, دور سے وعدے کا یا علی مجھے پاک کر دیجیے. لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص ہے بارگاہ امیر المومنین ہے, یا علی مجھے چوری جیسا گناہ ہو گیا, مجھے پاک کر دیجیے. کیسا اچھا دور تھا, وہ خود چل کے سزا لینے کے لیے آ گیا. مولا مجھے پاک کر دیجیے, مولا میں پاک ہونا چاہتا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا اسلامی سزا دی جائے, اس کی انگلیاں کاٹی. مطمئن ہو کے اپنی انگلیاں کٹوا دی. کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ سے خون کے قطرے ٹپک کر. امیر المومنین کی طرف دیکھا, کتنا خوش قسمت ہوں مجھے علی نے پاک کیا. امیر المومنین کی عدل پہ, امیر المومنین کے عدل کے قصیدے پڑھتا ہوا بارگاہ امیر المومنین سے جانے لگا. امیر المومنین نے غلام کو کہا اسے واپس بھیج, وہ واپس پلٹ کے آیا. امیر المومنین نے زمین پہ ٹوٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی, اس کے ہاتھ میں رکھی, اپنا ہاتھ پھیر دیا, انگلیاں واپس ہاتھ کے ساتھ دیکھی. مولا علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا اگر دینی تھی تو کاٹی کیوں تھی. فرمایا وہ عدل تھا, یہ فضل ہے. وہ عدل تھا. عدل کہتا تھا کاٹ دو, فضل کہتا تھا. کتنے واقعات ایسے نوٹ کیے جائیں. مولا سید الساجدین کے پاس ایک شخص ہے, اسے کہا مولا مقروض ہو. فرمایا تیرے مقدر میں رزق کم ہو گیا تیری کسی غلطی اور گناہ کی وجہ سے. روتا ہوا بارگاہ مولا سے جانے لگا. فرمایا واپس پلٹ کے میرے ہاتھ دھو. اس نے پانی کا برتن لیا, یوں مولا کے ہاتھ پر پانی ڈالا. امام جو زمین پہ دیکھا, اس نے زمین پہ دیکھا زمور, یاقوت, قیمتی پتھر. مولا یہ کس کے؟ فرمایا تیرے. کہنے لگا آپ نے تو کہا تھا میرے مقدر میں نہیں. فرمایا وہ عدل تھا, یہ فضل. جب تک گھر میں بیٹھے تھے ہم عدل تھے, اب جس کے دروازے میں بیٹھے ہیں یہ فضل ہے. اگلا جملہ اہل زبان پہ اسی عقیدے پہ جا کے پوچھنا, دنیا ہم سے پوچھتی ہے تم بار بار عباس کی علم پہ کیوں جاتے ہو؟ عباس فضل نہیں, عباس عدل فضل ہے. دنیا میں آئے حدوں سے گزر کے دیتا ہے, سخاوتوں کی حدوں سے گزر کے دیتا ہے, اور اندھیری شب میں اجالے سحر کے دیتا ہے. خدا کے بعد یہ عباس کی کرامت ہے, بغیر ہاتھوں
کل سے یہیں پہ سیر روزہ مجالس 3 روزہ جناب سید محمود نقوی صاحب جو ہیں ان کی زیر اہتمام ہوں گی معرفت حجت کے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے آپ کے سامنے ذکر کا سجدہ بیان ہوگا. میر صاحب نے بھی مختلف عزاداریوں میں شرکت کرنی ہے. کریم کے دروازے پہ آئے ہیں, یہاں فضل سے مانگنے کے لیے آئے ہیں. جو بالکل بھی مقدر میں نہیں ہے حسین وہ دے کے لے جائیں. کتنا آسان دور ہے, کتنے اچھے دور میں کربلا کی زیارت کرنے کے لیے آ گئے. متوکل ملعون کا دور تھا. اس نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ حسین کی زیارت ختم ہو جائے. جب کسی طریقے سے حسین کی زیارت ختم نہیں ہوئی, اس نے کہا اتنی مہنگی کر دو کہ حسین کا ظاہر آئے. اس نے اعلان کر دیا, لیکن اگلے دن حسین کے کرم کا معجزہ دیکھنا. اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی, اور اس نے آتے ہیں متوکل کے دربار میں جو جملہ کہا اس جملے میں بے ساختہ اس کی آپ کی داد نکلے گی. متوکل کے دربار میں آگے کہتی میں نے سنا ہے کہ زیارت سستی ہو گئی. دیکھ کر شہر کی سب سے غریب عورت ہے, تجھے نہیں پتا کہ ہم نے درہم و دینار میں اضافہ کر دیا, تو اتنے دینار کہاں سے لے کے آئی تھی. یوں اپنی چادر کا پلو کھولا, دینار نکال کے اس کے آگے کہنے لگا کہاں سے لے کے آئی. کہنے لگا جس نے بلایا. کل ندا آئی تھی تو اعلان سن کے روتی روتی تکیے پہ سر رکھ کے کہہ رہی تھی مولا حسین اب تو مہنگی ہو گئی ہے. صبح اٹھی قیمت حسین دے چکے تھے. اسے کہا تو کیا سمجھتی ہے کہ صرف قیمت لوں گا. اس نے جب دیکھا کہ میرا ظلم شرمندہ ہو رہا ہے اور حسین کا کرم مسکرا رہا ہے, اس نے کہا تو کیا سمجھتی ہے کہ میں صرف درہم و دینار لوں گا. جو قبر حسین کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا وہ اپنا ہاتھ کٹوائے گا. جب یہ اعلان ہو گیا تو اگلے دن وہی بڑھیا واپس آ گئی اور میر صاحب اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا. پہلے کیا کہا تھا کہ زیارت سستی ہو گئی, اب اس نے کہا ہاتھ کاٹوں گا. متوکل کے دربار میں آگے میں نے سنا ہے کہ زیارت مفت ہو گئی ہے, اب تو کچھ بھی نہیں لے رہا. اس نے کہا میں ہاتھ کٹواؤں گا. کہنے کی میں لے کے آئی ہوں. سر پہ کیوں رکھا ہے. اس نے کہا اب یہ حسین کا ہو گیا ہے, میرے پاس سب سے اونچی جگہ کوئی نہیں ہے. متوکل مولوی نے دیکھ کے کہا یہ حسین کے کیسے نوکر ہیں, یہ حسین کی کیسی کلیزیں ہیں, یہ تو درہم و دینار سے بھی نہیں گھبرائے, یہ تو موت کے گھر سے بھی اپنے عذاب دے رہے ہیں, اپنا بدن کٹوا رہے ہیں. متوکل نے کہا ہاتھ کا تو پڑیا کا ایک ہاتھ کٹ گیا. اس کا تم کیا سمجھ دے گا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے حسین کی تبھی چومے گی, میں دوسرا ہاتھ نکالوں گا. بسم اللہ پڑھ کے دوسرا ہاتھ متوکل کے جلا کے سامنے کیا, اسے دوسرا ہاتھ کاٹا. اس نے کہا آج اس بڑیا کو ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا کہ پھر کوئی بھی حسین کی قبر کے زیارت کرنے نہیں جائے گا. اس کا جسے پاؤں کے ساتھ چل کے جاؤں گی تیرے پاؤں بھی کٹواؤں گا. دونوں ہاتھ کر دیے, دونوں پاؤں کاٹ کے پھینکو بڑیا کو, تاکہ اب کوئی بھی حسین کا ذائقہ, اب کوئی بھی حسین کا ذائقہ حسین کی زیارت کو سوچے گا. جب چھت سے بڑیا کو پھینکنے کا ارادہ کیا تو ایک گھوڑا سوار تیزی سے آیا, گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. بڑیا متوکل کی طرف کہ تیرا شکریہ, پہلے چل کے جانا تھا, اب وہ لینے آ گیا. میں چل کے جانا, اب وہ لینے کے لیے. یقیناً حسین کا ظاہر گھر سے چلتا ہے. حسین کی بہن اس کا استقبال کرتا ہے. یہ بے آباد جنگل تھا, اسے آباد کر گئے محمد کے بیٹے اور علی کی بیٹی. کربلا رونے کا نام ہے, کربلا گریا کا نام ہے, کربلا ماتم کا نام ہے. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے 2 سطریں سے مصیبت کی پڑھوں گا. یہی وہ صحرا تھا جس جنگل میں کبھی اکبر کی لاش پر رو رہا تھا. یہی وہ ریگستان تھا جہاں پہ اپنے 6 ماہ کے بیٹے کا چھلنی بدن لے کے ہاتھوں پہ کھڑا تھا اور رو کے کہہ رہا تھا اما فاطمہ کبھی باپ بھی بیٹا کی قبر پر. کتنی بار زخمی ہوئے حسین, کتنی بار زخمی ہوئے حسین. اللہ سلمان اعظمی کے درجات بلند فرمائے, ڈاکٹر ریحان اعظمی کے درجات بلند فرمائے. مجھے میرے بھائی نے حکم دیا ہے تو میں 2 سطریں پڑھوں گا. مکمل شہادت اکبر کی کربلا میں کون پڑھے, کون پڑھے حسین کے سامنے حسین کے مالک یوسف بیٹے کی شہادت. کیونکہ کتابوں میں رقم ہے کہ شیخ مہدی نے قبر حسین پہ کھڑے ہو کے اکبر کی شہادت پڑھ دی تھی. رات گھر میں آدھی رات کو کسی مستور کے رونے کی آواز سنی, طلب کے کہنے لگے مانند بی بی تو کون ہے, رو کری پردہ کر میں حسین کی ماں. حسین کی ماں کا نام آنا تھا. دیکھ کہ بی بی میرا اتنا مقدر کہ میرے گھر آئی ہے, میں روزہ خانے امام ہوں, میں قبر امام حسین پہ مجالس پڑھتا ہوں, اس وجہ سے
फरमाया समझाने के लिए आई हूँ, आज के बाद हुसैन की सर्दी पे खड़े होकर अकबर की शहादत न पढ़ना। रोक बीवी मुझसे वो रवायत गलत पढ़ी गई है। फरमाया तुम्हें रवायत गलत नहीं पढ़ी, जब से तूने अकबर की शहादत पढ़ी है न कभी करबला में हुसैन चुप करवाती हो, कभी शाम में ज़ैनब चुप करवाती हो। करबला में हुसैन रो रहा है, शाम में मेरी ज़ैनब। मुश्किल तरीन शहादत है आले मोहम्मद के लिए हुसैन के अकबर की शहादत। अल्लाह हर माँ को बेटा नसीब करे, हर बहन को भाई नसीब करे। 18 साल बुर्कों में पाला था अली की बेटी ने अकबर को। 18 साल बुर्कों में पाला। 8 विदा लिखे हैं किताबों ने, साकिबा में 8 विदा लिखे हैं अली अकबर के। एक खैमे में गया है हुसैन का बेटा विदा करने के लिए। शहादत ना भी पढ़े जाए, सिर्फ 8 विदा पढ़े जाए तो जिगर फट जाए। किस किस खैमे में जाके कैसा कैसा विदा किया है। मैं पहला विदा पढ़ने लगा हूं। पहला अलविदा किससे किया है? हुसैन के सज्जाद बेटे से। मौला सज्जाद अपने खैमे में थे, जो खैमा गांव में गए हैं जहां खैमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। सज्जाद के खैमे में आया 18 साल का जवान भाई। 18 साल के भाई ने सज्जाद को यूं गर्म रेत में देखा। सज्जाद के पाँव में भाई बन के नहीं, उसे इमाम समझ के सज्जाद के कदमों के साथ अकबर ने अपनी दाढ़ी को मस किया। मौला सज्जाद आंखें खोल के है, अकबर तू भी मरने के लिए जा रहा है। उधर सज्जाद ने आंखें खोली, अकबर ने सज्जाद के सीने पे हाथ रखा। उठ सज्जाद बाबा, मैं तुझे मिलने के लिए आया। उठ मेरा भैया सज्जाद, मैं तुझे विदा करने के लिए सहारा दे के बोलो सज्जाद थे। अकबर के गले में बाहें डाल के कहते अकबर तू सैयदा ज़ैनब का भी बेटा है, तू हुसैन का भी बेटा है। एक सिफारिश हुसैन से करेगा? किस चीज की सिफारिश? मौला सज्जाद रो के मेरे सारे मुझे छोड़ के जा रहे हो, बाबा हुसैन से कह ले पर्ची मैं खा लेता हूँ, शाम कोई और चला जाए। और मुझे माँ के साथ शाम ना भेजो, और मैं बाजारों में नंगे सरमा लेके सारे करबला रह गए, मुझे अकेले शाम भेजे। यही वजह है कि जब मौला सज्जाद कहते निभा के पहली बार करबला आए थे तो करबला में पहला कदम रख के मौला सज्जाद ने आवाज देकर अकबर पर्ची खाना आसान है, चचा अब्बास कटवाना आसान है, असगर अपने हलक में तीर खाना आसान है, और मोहम्मद घोड़ों से गिरना आसान है, कासिम अपनी लाश पवान करवाना आसान है। रो के कब्र हुसैन को कहा बाबा माफ करना, तेरा सर्वे खानी आसान है। हर लाश की आवाज इज्जत पे आसान, नेजा आसान, पर्ची आसान, तीर आसान, हवाली आसान, तो फिर मुश्किल क्या है? सज्जाद करबला की जमीन पे गिरे, रो के उठो मैं बताओ ज़ैनब जैसी माँ नंगे सार शराबियों के दरबारों में 9 घंटे। ये सिर्फ सज्जाद पहला विदा हुसैन का सज्जाद से। सिर्फ विदा पढ़ूंगा और इजाजत दूंगा। पहला विदा मौला सज्जाद से। दूसरा विदा करने के लिए आए हैं सैयदा आलिया के खैमे। कितनी देर बीवी ने अकबर को सामने बिठाया, रो गई अकबर तू 3 दिन का था जब मैंने हुसैन से मांगा था। अकबर मैंने 18 साल तुझे बुर्कों में पाला। अकबर मैंने तेरे कुर्ते को मट्टी नहीं लगने दी। अकबर रेत में न मिल जाना। अकबर तेरी माँ ने तुझे लाड से पाला है। रुकैया के खैमे में गए, विदा हुआ। जब जनाब रुकैया के खैमे से बाहर निकले, सामने खड़े थे मौला बलफजल अब्बास। अकबर का हाथ पकड़ा। अकबर जी चचा गाजी, अकबर माँ के खैमे में क्यों नहीं जा? अब जो औलाद वाली माएं बैठी हैं वो इस जुमले में मातम करेंगी, अकबर अपनी अम्मा लैला से विदा करने के लिए कब जाएगा? रो के कहता है मौला क्या हुआ? जनाब अब्बास रो के कहते हैं तेरी माँ लैला ने रुकैया को अपने खैमे में बुलाया था। रो कहती रुकैया एक बार उम्र बनी के बेटे से कह मेरे दरवाजे पे आ, मैं हुसैन के हरम का अकबर की माँ का एहतराम करता हूँ। मैं तेरी माँ के खैमे के दरवाजे पे गया तो तेरी माँ खैमे के पर्दे के पीछे काम के कह रही थी गाजी ज़ैनब से पूछ मैं एक बार अकबर को मिल लो, मैं एक बार अकबर को देख लो। इतना कहना था जनाब अकबर माँ के खैमे में आए। माँ के खैमे में आना था 18 साल के बाद। माँ ने जवान
ٹیلے پہ کربلا کے غریب سے کیا. کربلا میں بیٹھے ہو تو ماتم کرنا. آخری ودا کیا ہے سیدہ کے بیٹے سے. اللہ سلمان بھائی کے درجات بلند کرے. ریحان بھائی ضعیف ہو گئے تھے سلمان کی موت کے بعد. یہ حوصلے ہیں حسین کے جو 18 سال کے بیٹے کی جوان کی لاش سے اٹھ کے کھڑا ہوا. آخری ودا کیا ہے حسین کے ساتھ. ٹیلا میں بیٹھے تھے جب روتے روتے شہزادہ علی اکبر حسین کے پاس ہے. بابا بابا جی اکبر بابا مجھے موت کی اجازت دے. موت کا نام آنا تھا. کئی بار حسین نے اکبر کا چہرہ دیکھا. روکے کا اکبر انصاف کر. تو بوڑھا باپ ہو تیرا جوان بیٹا ہو. بوڑھا باپ جوان بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دیتا ہے. اکبر رو کے کہتا بابا علی گل ولی اللہ نہیں بچانا. بابا نانے کا دین نہیں بچانا. حسین رو کے کہتے اکبر پھر میری ایک شرط ہے. اکبر جتنی دیر تیرے گھوڑے کا منہ لشکر کی طرف رہے گا اکبر تو اپنا چہرہ میری طرف کرنا. اکبر جب تک تو سوچوں میں کیوں نہیں جاتا. اکبر میں تیرا بار بار چہرہ دیکھو تو اکبر تو میرے نانے کی شکل ہے. اکبر تو میری ماں فاطمہ کی دعا ہے. حسین نے اکبر سے وعدہ کیا. شہزادہ علی اکبر گھوڑے کی زیر پہ آئے. مولا حسین کے بعد اکبر ایک بار گھوڑے سے اتر. اکبر مجھے پریشانی چومنے دے. پھر اکبر تو گھوڑے سے اتر. مجھے تاریخ چومنے دے. 23 مرتبہ حسین نے اکبر کو اتارا. جب آخری بار علی اکبر اترے تو کہے بابا مجھے اتنا بتا نانے کا دین پیارا یا بیٹے کی جوانی. حسین نے لڑائی لے کے آپ جا آواز نہیں دوں گا. ادھر اکبر گھوڑے کے زیر میں بیٹھے. ادھر اکبر کا گھوڑا کربلا کی ریت میں چلا. ادھر حسین نے قدم چلانے شروع کیے. ادھر اکبر کا گھوڑا تیز ہوا. حسین پیڑے سے اترنے شروع ہوئے. ادھر اکبر کا گھوڑا کربلا کے جنگل میں بھاگا. حسین کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے. آخری جملہ ماتا کے یہ بولنے لگا اکبر کے گھوڑے کے آگے ایک کالے برقع والی بیوی آئی. آواز آئی گھوڑا رے تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین مر جائے گا. اور میرے حسین کی حالت ہے حسین کی داڑھی میں یا اجرکم اللہ. میں بھی آپ سب رونے والوں کا پرچہ قبول فرمائے. امام زمان یہ نوکری یہ آنسو یہ عبادت قبول فرمائے. مالک ریحان اعظمی صاحب سلمان اعظمی اور جملہ خادمین اعزاری جن کے سال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے. مالک کے ذکر کے صدقے نازوں کے صدقے تمام کے درجات مزید سے مزید بلند فرمائے. جناب علی اکبر کے مسائل سن رہے تھے. وہیں سے بات آگے بڑھاتا ہوں. ناصر الوی صاحب مولا اور رخصت کے بعد جناب علی اکبر کو بار بار بلانا. وہی 2-4 بار سنے رونے والوں کی نظر پھر مل کر ماتم کر لیں گے برادران کے ساتھ. مولا کی بارگاہ پر چلا جو خیر سے چلا جو خیر سے مرنے رسول جیسا پسر. ایک باپ کی کیفیت ہے محسوس کیجئے. تو پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے سرور مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا اکبر. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا اکبر. اور کچھ دیر تجھی لیتے اور کچھ دیر تجھی لیتے بابا
جناب ثانیہ زہرا کی بارگاہ میں مولا حسین کی بارگاہ میں مولا نے کیا فرمایا ہوگا؟ ارے تم اسی سے گرو گے بدل جائے گی دنیا جتنے صاحبان اولاد ہیں سنیے مجھا ارے نانا میرے پوچھے دیر لگا تو کہہ دینا اجازت بڑی مشکل سے ہے لگ جاؤ گلے مجھے دیکھتے جانا اکبر نانا ارے نانا گئے جب آئی تھی اماں پہ زیدی تم جاتے ہو حالت ہے عجب دن والی ہوئی جاتی ہے زیبا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا چھوڑ دیا ارے احساس تڑپنے کا ہمارے تجھے ہوتا میری طرح تو اپنا جگر پا کے روتا تیرا بھی جو انہیں کسی غم نہ رونے دیجیے سوائے رہے علی اکبر کے سوائے رہے ابو الفضل کے آدمی صاحب کو بلندی اور ہدایت کے لیے حکم کی تعلیم میں ایک نہر میں دو چار سلسلے پڑھتا ہوں جناب عباس کا حرم نزدیک ہے جناب ام الفضل کی بارگاہ میں رخصت دیتے ہیں آ گئی شام ارے لٹ گئے شمل
ارے کتنی بےباسی بہے کتنی بےباسی بہے Tonight.